السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ قابل احترام سامعین حضرات، اپنے نفس کے اعمال کا جائزہ لینا، غلطیوں کو دور کرنا اور نیکیوں کو جاری و ساری رکھنا اور مزید نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا، یہ محاسبہ نفس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص اپنے نفس کو دیکھے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور اپنے آپ کو دیکھو کہ تم نے آخرت کے لیے اعمال کا کیا ذخیرہ جمع کیا ہے، نیکیاں کیا جمع کی ہیں۔ ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنا احتساب کرے۔ اے مسلمان، تو اپنے دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے دنیا کے جس شعبے میں کام کرتا ہے اس کا تو ہر ماہ، ہر 6 ماہ، ہر سالانہ احتساب کرتا ہے اور اس کے اندر خوبیاں پیدا کرتا ہے، اور اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو دور کر کے اپنی دنیاوی زندگی کو نکھارتا ہے، اپنی دنیاوی زندگی کا مستقبل بناتا ہے۔ کبھی تو نے اپنی زندگی کا احتساب کر کے یہ دیکھا کہ میرے اندر غلطیاں کون سی ہیں، میرے اندر عیب کون سے ہیں، میرے اندر کمیاں کون سی ہیں، اور اپنے اندر نیکیاں اور اچھائیاں کیا ہیں، اور نیکیوں کو مزید بڑھانے کی اور کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی، اور اپنے آخرت کو کبھی سنوارنے کی کوشش کی۔ آج میں دنیاوی لحاظ سے ایک بہت بڑا عقل مند بنتا ہوں، کبھی اخروی لحاظ سے بھی عقل مند بننے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ دانا وہ انسان ہے جو اپنے زندگی کا احتساب کرتا ہے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ والعاجز، اور عاجز بے وقوف وہ انسان ہے، من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کو اپنے خواہشات کے پیچھے لگا دیتا ہے اور اللہ کے بارے میں تمنا اور امید لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ نہیں میرے بھائی، اگر تو اللہ کے پاس اللہ کی رحمت کو پانا چاہتا ہے تو اپنے نفس کا احتساب کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من سر ان یعلم ما لہ عند اللہ، جس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ دیکھے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کیا ہے، فَلْيَنْظُرْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے، وہ احتساب کرے اپنے نفس کا کہ ما للہ عندہ، کہ اس کے پاس اللہ کے لیے کیا ہے، اس نے اللہ کے لیے کیا قربانیاں دی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، صدقہ، خیرات، الغرض اللہ کے لیے اس نے کیا کیا ہے، ذرا احتساب تو کر۔ نفس میں دونوں چیزیں اللہ نے رکھ دی، نیکی بھی رکھ دی، بدی بھی رکھ دی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ نے نفس کے اندر بدی بھی رکھ دی، تقویٰ بھی رکھ دیا۔ اب انسان تیرے اوپر ہے کہ تو اپنے نفس کے اندر نکھار پیدا کر، تو اس کا تزکیہ کر، اس کی تربیت کر، اس کو گناہوں سے پاک کر کے اس کو نیکی کے راستے پہ لگا تو تو کامیاب ہے۔ اور اگر تو نے اس کو مٹی کے اندر ملا دیا، اس کو ناکام و نامرادی کی طرف لے گیا، تو تیرے جیسا کوئی ناکام و نامراد ہوگا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول اپنے ہر خطبے میں کہا کرتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنے نفسوں کے شرارتوں سے، شرور سے۔ ہر انسان یا تو
اپنے نفس کا غلام ہے یا نفس اس کا غلام ہے، جو شخص اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور اس نفس کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، اس نفس کے اوپر اپنے احکام چلاتا ہے، یہ انسان کامیاب ہے۔ اور جو شخص نفس کا غلام، نفس کو اپنے خواہشات کے پیچھے لگا لیتا ہے اور نفس کا غلام بن جاتا ہے، تو اس کے قابو میں اس کا نفس نہیں، تو ایسا شخص ناکام و نامراد ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنے خواہشات کے پیچھے لگ کے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بخیارکم خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا، آپ نے فرمایا کیا تمہیں سب سے بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہیں، واحسنکم اعمالا، اور ان کے اعمال اچھے۔ لمبی عمروں کے اندر اپنی لمبی زندگی کا مقصد انہوں نے سمجھ کے، اور اس لمبی زندگی کے اندر جنہوں نے اچھائیاں کی اور اعمال زیادہ سے زیادہ کیے، یہ بہترین انسان ہیں۔ اور بدترین انسان وہ ہیں جن کی لمبی عمریں اور عمل ہے ہی نہیں، اور گناہ ہی گناہ ہیں زندگی کے اندر، اپنے نفس کا کبھی محاسبہ کیا ہی نہیں، یہ انسان بدترین انسان ہے۔ آئیے میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، احتساب کرو اس سے کہ قبل کہ تمہارا احتساب لیا جائے۔ یوم حساب آنے سے پہلے ہر انسان کو اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ اس نے اللہ کے پاس ایک وقت مقررہ پر پیش ہونا ہے اور اس کے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، اور جب تیری پیشی ہوگی تیرا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، جس کی تفصیل اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیری کتاب رکھ دی جائے گی اور مجرم اپنی اس کتاب کو دیکھتے ہی اس کے اندر جو کچھ ہوگا اس سے ڈرنے والا ہوگا اور کہے گا ہائے میرے اس اعمال نامے کو، اس زندگی کی کتاب کو کیا ہو چکا ہے، اس نے نہ تو کوئی میری چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، مگر اس کو لکھ دیا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ حاضر وہاں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اے انسان تو ایک رائے کے دانے کے برابر بھی جو کچھ کرتا ہے، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اسے بھی لے کر آئیں گے اور ہم حساب و کتاب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ کے احتساب سے قبل اپنا احتساب کر، جب تجھے خود اعمال نامہ تیرا سامنے رکھ کر تجھے دعوت دی جائے گی، آ اپنی کتاب کو پڑھ، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا نامہ اعمال، اور آج تم خود اپنا حساب و کتاب لینے کے لیے کافی ہے۔ اے انسان، وہاں غلط بیانی بھی اللہ کی عدالت میں نہیں چلے گی، وہاں بہانے اور عذر بھی نہیں چلیں گے، وہاں جھوٹ بھی نہیں چلے گا، وہاں دھوکہ اور فریب بھی نہیں چلے گا۔ اگر جھوٹ بولے گا تو حالت کیا ہوگی؟ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جب اللہ کے پاس حاضری ہوگی، اگر غلط بیانی کی تو یہی کان، یہی آنکھیں، یہی چمڑے، یہ جو کچھ ان سے تو کرتا ہے یہی تیرے خلاف بول پڑیں گے۔ رب کائنات کی عدالت میں جو پیشی سے ڈرتے ہیں اور اس دنیا کے اندر اپنے نفس کا احتساب کر کے اس آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اللہ کی عدالت میں سرخرو ہونے کی جو کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا اللہ نے اجر تیار رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اپنے رب کی عدالت میں پیشی سے
ڈر کر اس دنیا کے اندر اپنے نفس کا احتساب کر کے اس کو گناہ سے بچاتا ہے، یہی انسان کامیاب و کامران ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ میرے عزیز بھائی، اس پیشی سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس جیسا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ اس کے اندر کم سے کم ہمیں اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے تابع دار ہو جاؤ۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، اس عذاب کے آنے سے، اس قیامت کی برپا ہونے سے قبل، ثم لا تنصرون، پھر اس وقت تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم، اپنے نفسوں کا احتساب کرو، قبل ان تحاسبوا، اس سے قبل کہ تمہارا حساب لیا جائے، وزنوا انفسکم، اور اپنے نفسوں کا وزن کرو، اس سے قبل کہ تمہارا وزن کیا جائے، اور تمہارے نفسوں کا وزن تمہارے اعمال سے بنے گا۔ جو جتنا بھی بھاری بھرکم ہوگا جسمانی لحاظ سے، اگر عمل کچھ بھی نہیں ہے پلے، تو اس کا اللہ کے نزدیک کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اگر انسان جسمانی لحاظ سے کمزور ہے، عمل اس کے زیادہ ہیں، تو وزن کے لحاظ سے اللہ کے ہاں وہ بڑا ہی وزنی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جسمانی لحاظ سے کمزور، اور درخت کے اوپر مسواک اتارنے کے لیے چڑھے، اور ہوا کی وجہ سے باریک پنڈلیاں ہوا میں پھڑ پھڑا رہی ہیں، صحابہ دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں، اللہ کے نبی دیکھ کر فرماتے ہیں لم تضحکون، تم کیوں ہنس رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے باریک پنڈلیوں پہ ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کی یہ باریک پنڈلیاں یہ قیامت والے دن نامہ اعمال کے اندر احد سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ وزنی انسان بنتا ہے اعمال سے۔ آئیے اپنے نفس کا وزن کریں، دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے، کیا اچھائیاں کی، کیا بھلائیاں کی۔ وَتَجَهَّزُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ، اے انسان اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو تیار کر، اپنے نفس کا احتساب کر، اس بڑی پیشی سے پہلے جس دن تو اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس پیشی جیسی کوئی پیشی نہیں ہوگی، وہ بہت بڑی پیشی ہوگی۔ آئیے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے نفس کا احتساب کریں، وہ آنے والے کل کے لیے جس دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب مسلمانوں کو اپنے نفس کا جائزہ لے کر اپنے اخروی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق دے۔